جی السلام علیکم. میں اس وقت موجود ہوں کوٹ لکھپت جیل کے باہر، اور جہاں پہ اب سے کچھ دیر پہلے تک پی ٹی آئی کے جیل برو تحریک کے تمام قیدیوں کو رکھا گیا تھا، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے ہی ان قیدیوں کو پنجاب کے مختلف اضلاع میں ٹرانسفر کر دیا گیا ہے. کل بھی یہ چیز دیکھنے میں آئی تھی کہ پہلے ان کو کیمپ جیل منتقل کیا جانا تھا، لیکن جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدی موجود تھے، جس کی وجہ سے جیل حکام نے ان کو لینے سے انکار کیا. پھر انہیں رات کے لیے جو ہے کوٹ لکھپت جیل کے منتقل کر دیا گیا تھا، لیکن آج صبح ان کو پنجاب کے دور دراز اضلاع میں منتقل کر دیا گیا ہے. یہاں پہ تقریباً 81 قیدی لائے گئے تھے، جن میں تمام سرکردہ رہنما بھی موجود تھے. ان میں سے 24 جو ہے قیدیوں کو لیا، 24 کو بھکر اور جو 25 کو جو ہے راجن پور منتقل کیا گیا ہے. جو اس وقت صورتحال ہے، میں نام بتا دوں کہ جو مین مرکزی رہنما ہیں ان کو الگ الگ جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے. یہ کیا اسٹریٹجی ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. پہلے ہم نام بتاتے ہیں. جی اسد عمر کو راجن پور، سرفراز چیمہ کو جو ہے بھکر، شاہ محمود قریشی کو اٹک جیل، اعظم سواتی کو رحیم یار خان، ڈاکٹر مراد راز کو ڈی جی خان، ولید اقبال کو لیا، جبکہ محمد مدنی کو بہاولپور منتقل کیا گیا ہے. یہ وہ تمام مرکزی رہنما ہیں جو کل قائدین جنہوں نے سب سے پہلے گرفتاریاں دی تھی اور اس کے بعد جو ہے ورکرز نے گرفتاریاں دی تھی. ان قیدیوں پہ جو ہے اس وقت جو رہنما ہیں ان کے اوپر 3 MPO لگائی گئی ہے، جو کہ دہشت گردی کی دفعہ امن و امان کا جو ہے نقص امن کے تحت آتی ہے، اور اس میں ایک سزا جو ہے وہ ملٹیپل ہے، وہ نوعیت کے حساب سے ہے. وہ 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. دفعہ 144 جو اس کے اندر ہی ایڈ ہے 3 MPO کے ساتھ ہی دفعہ 144 بھی ہے، اس کے اندر بھی جو سزا ہے وہ 6 ماہ اور جرمانہ اس میں کیا جا سکتا ہے، یا دونوں سزائیں اکٹھی دی جا سکتی ہیں. ہم نے اپنے کل جو ہے جب کل ہم کوریج کر رہے تھے تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو قیدی جو آج قید جو ہے آج گرفتاریاں دیں گے، ان قیدیوں کے لیے پنجاب حکومت نے پہلے سے یہ پلان تیار کیا تھا کہ ان کو مزید مقدمات میں الجھایا جائے گا. اور اس کی واضح مثال جو اب سامنے آئی ہے کہ یہ جو 3 MPO رہنماؤں پہ ڈالا گیا، اور ایک اور FIR بھی کاٹی گئی ہے جس میں زبیر نیازی کو مین رکھتے ہوئے 70 سے 80 نامعلوم افراد بھی ایڈ کیے گئے ہیں. تو وہ ساری ہے انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کی گئی ہے. اس میں 7 مختلف دفعات لگائی گئی ہیں، اور کوئی بھی ایسی دفعہ نہیں ہے جس میں 2 سے 3 سال سے کم اس میں قید کی سزا دی جا سکے. تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، یہ دفعات لگانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو انتخابی عمل جو ہے متوقع ہے کہ 2 مہینے کے اندر شروع ہو جائے گا، یا 2 مہینے کے اندر انتخاب ہو جائیں گے. تو ایسی صورت میں جو تمام رہنما ہیں ان کو انتخابی عمل سے دور رکھا جا سکے. اب پی ٹی آئی کے وکلا یا جو لیگل ٹیم ہے وہ کیا کرتی ہے وہ الگ کہانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جو دوسرا اہم پہلو شروع ہو جائے گا وہ ہوگا اس کا انسانی پہلو، جو اس کا انسانی حقوق کا پہلو ہے. کیونکہ جو سیاسی قیدی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہے سلوک ایک خاص قسم کا سلوک کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ مار پیٹ نہ ہو، ان کے کھانے پینے کا، ان کی دوائیوں کا، یا جو اس طرح کی ان کی کوئی اگر بیماری ہے تو اس کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تمام قیدیوں کا تو ہوتا ہی ہے، لیکن ان کے لیے ذرا خاص رکھا جاتا ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا جرم کر کے نہیں آئے ہوتے، اور ابھی بھی یہ از خود گرفتاریاں دے کے آئے ہیں. تو کل سے شکایتیں آ رہی ہیں PTI کے رہنماؤں کی جانب سے کہ کل رات ان کو گھر کا کھانا نہیں پہنچانے دیا گیا، جن کی کوئی ادویات رہتی تھی یا کوئی کسی سے ملنا تھا، کسی سے کوئی ایسی سہولت نہیں فراہم کی گئی. اور ابھی بھی یہی امکان ہے غالب کہ یہ جو قیدی ہیں جن کو دور دراز جیلوں میں الگ الگ 20 کر کے بھیجا گیا، اور ساتھ میں لیڈران کو الگ الگ جیلوں میں بھیجا گیا، تو اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جو ہے تنگ کیا جا سکے، ان کے حوصلوں کو پست کیا جا سکے. اب جو دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے ان کے اوپر مزید کون سی دفعات لگاتی ہے. ان کو عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، جس وقت عدالتوں میں پیش کیا جائے گا مختلف عدالتوں میں، تو اس وقت ان کے اوپر کون سی دفعات سامنے آتی ہیں. جو ابھی تک سامنے آئی ہیں اس میں انسداد دہشت گردی والی میں تو ناقابل ضمانت جو ہیں کم سے کم بھی 2 سال جو قید لازمی ہے، جبکہ جو دفعہ 144 جو اضافی سب کے اوپر لگے گی ساتھ اس کی خلاف ورزی، اس میں 6 ماہ قید سب کو لازمی ملے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ان کے ساتھ سلوک کیسا کرتی ہے، اور انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کے اوپر اچھی طرح نظر رکھتی ہیں کہ نہیں. دوسری جانب جو کارکن اندر گئے ہیں، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا ان کی غیر موجودگی سے جو PTI کی انتخابی مہم ہے وہ کتنی متاثر ہوگی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی ہے. باقی جو جیسے مزید تفصیلات سامنے آئیں گی انشاءاللہ ہم اپنے نئے ولاگ میں آپ کو جو ہے نئی تفصیلات فراہم کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.